یہ سارے قبیلہ کو خائن کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ خائن کی عینت سے بھی آدمی کا شمار خائنوں میں ہو جاتا ہے۔ طائمہ کا انجام یہ ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ کر مکہ آ گیا اور ایک رات وہاں بھی نقب لگا رہا تھا کہ دیوار گر پڑی اور وہ اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا۔ اللہ کو مل رہا ہے۔ طامہ کی قوم بنی ظفر کی شہادت کے باعث یہودی کو مجرم ٹھہرانے کا جو وہمہ سا ہوا تھا اس کے متعلق استغفار کا حکم ہوا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑیں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب من کان خوانا اثیما، نہیں دوست رکھتا اسے جو بڑا بددیانت اور بدکار ہے۔ یستخفون من الناس، وہ چھپا سکتے ہیں اپنے ارادے لوگوں سے، لیکن ولا یستخفون من اللہ، نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ، تو وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا نہیں آتی، بلکہ بسا اوقات وہ اسے اپنی ذاتی یا قبیلہ کی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہر ممکن ہیلا سے اسے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح بنو ظفر کا طرز عمل آپ سن چکے ہیں، ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تو تم جھوٹی قسمیں کھا کر اور جھوٹی گواہیاں دے کر ان کو بے گناہ ثابت کر لو گے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ قیامت کے روز ان کی صفائی کس منہ سے پیش کرو گے؟ اس مجرم دوست اور گناہ گار رشتہ دار کو خداوند ذوالجلال کی گرفت سے کیوں کر بچاؤ گے؟ کس میں یہ دم کم ہے کہ اس کا وکیل بن کر بارگاہ الہی میں پیش ہو اور اس کو رہا کرا سکے؟ ان آیات میں امت مسلمہ کی تربیت کی جا رہی ہے اور ان کو یہ سبق ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ وہ گناہ اور گناہ گار کے خلاف متحد محاذ قائم کریں، اور تاکہ اسلامی معاشرہ گناہوں کی علائش و عفونت اور گناہ گاروں کی فساد و انگیزیوں سے پاک ہو جائے۔ جرم کس سے سرزد ہوا ہو اس کو اس کی سزا بھگتنے دی جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر لوگ مجرموں کی پشت پناہی کرنا ترک کر دیں اور قانون کی تنقید میں آڑ نہ بنے تو جرائم کا استحصال کرنے میں زیادہ وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لوگ مسلمان جو یوم الحساب پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے تو کسی حالت میں جائز نہیں کہ وہ گناہوں کے خلاف جہاد کرنے کے بجائے گناہ گار کی آنت کرنے لگیں اور اس طرح برائیوں کے فروغ کا باعث بنے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر پھر مغفرت فرمانے والا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کمائے گناہ کو تو وہ کماتا ہے اسے اپنے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ پھر تہمت لگائے اس سے کسی بے گناہ کو، تو اس نے اٹھا لیا بوجھ بہتان کا اور کھلے گناہ کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت، گناہ کا سرزد ہو جانا بعید از مکان نہیں۔ بسا اوقات انسان جذبات سے مغلوب ہو کر یا نادانی اور سمجھی سے غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہرگز روا نہیں کہ وہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش شروع کر دے۔ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے غفور الرحیم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے قصور کا اعتراف کرے اور اس پر صدق کے دل سے ندامت و شرمندگی کا اظہار کرے اور پختہ وعدہ کرے کہ آئندہ وہ ایسی
ناشائستہ حرکت ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ بدر کا مجرم در حقیقت اپنا ستیہ ناش کر رہا ہے۔ بدکار مجرم در حقیقت اپنا ستیہ ناش کر رہا ہے، دوسروں کو تو اذیت یا نقصان بعد میں پہنچے گا، اس کی تباہی و بربادی کا سامان پہلے ہو جائے گا۔ جس شخص کو اپنا مفاد عزیز ہو اور جو اپنی سلامتی کا خواہاں ہو، سردد ہونے کے بعد چاہیے تو یہ کہ انسان اس پر نادم شرمسار ہو کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں مغفرت کا طالب ہو۔ لیکن جو شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس پر نادم ہونے کی بجائے اپنی برات ثابت کرنے کے لیے اس گناہ کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپتا ہے، تو اس سے بڑھ کر کمینہ اور دوں فطرت کون ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص نے اپنے آپ کو دوہرے گناہ کا مجرم بنا دیا ہے۔ ایک گناہ دوسرا بہتان، اسے سزا بھی اب دوہری ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر اپنے فضل و کرم اور عنایات پہم کا ذکر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب بندے، اس خاص واقعہ میں اگر ہمیشہ کی طرح اللہ کا فضل و احسان تیرے شامل حال نہ ہوتا تو انہوں نے ایک غلط فیصلہ آپ سے کرانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، لیکن جب فضل خدا بندی تجھ پر سایہ فگن اور عصمت ربانی تیری دستگیر ہے تو وہ تجھے کیسے غلط راہ پر ڈال سکتے ہیں؟ ہاں، انہوں نے ایسا خیال کر کے اپنا ہی کچھ بگاڑا ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ پاک جو تم نے کلام پڑھی اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما، اس میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تھی اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف فرما کر اسے اولیاء انبیاء مجدد نیک پاک متقی حضرات کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ بالخصوص مولا کریم اس کے بعد میرے والدین، آپ ہمارے ماں بہن گردائی دادے نادان، قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ پاک ان کی بخشش عطا فرما، ان کی قبریں کشادہ اور روشن عطا فرما، اس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ پاک حبیب کے صدقے مولا کریم، ہمارے دوست ہمارے بھائی وفات پا چکے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہم پر اپنا فضل کرم اور رحم عطا فرما۔ یا اللہ پاک میرے بچوں کی خیر عطا فرما، بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، بچوں کو نیک اور صالح بنا، بچوں کو سیدھے راستے پر چلا۔ یا اللہ پاک ان کی روزی میں وسعت عطا فرما، ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما، ان کی عمر اور ان کی صحت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم پر اپنا احسان عطا فرما، فضل عطا فرما، کرم عطا فرما، پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ مشکلیں آسان فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ اجمعین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ۔